نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاج الشریعہ ارشاد فرماتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دے۔ ہم سب غوث اعظم کے غلام ہیں نا؟ بہت سے لوگ میں آیا دعا کے لیے کہہ رہے تھے، تو بہرحال ہمارے خاندان کے ایک بزرگ فرماتے ہیں، غلام غوث اعظم بے کس و مضطر نمی ماند، غلام غوث اعظم بے کس و مضطر نمی ماند، اگر ماند شب ماند شب دیگر نمی ماند۔ اس کا مطلب جانتے ہیں کہ غوث اعظم کا غلام پریشان حال نہیں ہوا کرتا، اگر ہوتا ہے تو صرف ایک رات کے لیے ہوتا ہے، دوسری رات نہیں ہوا کرتا۔ بہرحال میں نے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی تھی، تو ذرہ برابر بھی بھلائی کرے گا تجھے اس کا اجر ملے گا، تو ذرہ برابر بھی تجھے اس کی جزا ملے گی، اور تو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا تجھے اس کی سزا ملے گی۔ میں کوئی تقریر وغیرہ نہیں کروں گا، پریشان نہیں ہوئیے گا، میں صرف ایک سوال کروں گا، اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ ایک سوال کروں آپ سے، جواب دیں گے؟ میں یہاں حاضر آیا، میں وہاں ہاسپٹل کے پاس تھا، بہت سی موٹر سائیکلوں پہ لوگ سوار ہو کر مجھے لینے گئے، واپس میں آ رہے تھے، خوب نعرے لگا رہے تھے، میرے نام کے لگا رہے تھے، خوب نعرے لگا رہے تھے وغیرہ وغیرہ۔ میں یہاں آیا تو بہت سے لوگ قطار باندھے کھڑے ہوئے تھے میرے انتظار میں، پتہ نہیں کب سے کھڑے ہوئے تھے، پھر مجھ سے مصافحہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں یہاں اس جلسے میں آیا، تمام سب کھڑے ہو گئے، میرے ہاتھوں کو چومنے لگے، نعرے لگنے لگے۔ تو دنیا بھی ایک بشریت کا تقاضا ہے کہ جس کے ساتھ بھی ایسا ہوگا اسے اچھا لگے گا، ہے نا؟ میں بھی ایک انسان ہی تو ہوں، اب مجھے عزت دی مجھے بھی اچھا لگا، ہے نا؟ انسان ہوں نا، اگر آپ کے ساتھ یہ ہوگا تو آپ کو اچھا لگے گا نا؟ میں بھی انسان ہوں، اور میرے لیے آپ سب کھڑے ہوئے، نعرے لگائے، مجھے لینے گئے، وہاں سے موٹر سائیکل سے نعرے لگاتے رہے، یہاں کھڑے رہے، میرے ہاتھوں کو چومتے رہے، عزت دیتے رہے، تو جس کو بھی عزت دی جائے گی اس کو اچھا لگے گا، ہے نا؟ لیکن ایک سوال کرتا ہوں، کیا تم نے کبھی اپنے والدین کو اس طرح عزت دی تھی؟ جی بے شک، کیا بات ہے، واہ واہ، بہت اچھی بات تھی۔ کبھی اپنے باپ کو اس طرح عزت دی تھی؟ کبھی اپنے بڑے بھائی کو اس طرح عزت دی تھی؟ کبھی اپنی ماں کے ہاتھوں کو چوما تھا؟ کبھی اپنے باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھا تھا؟ مجھے دیکھنے آ رہے تھے، وہ ابھی کسی نے اعلان کیا تھا کہ ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت اور ثواب وغیرہ وغیرہ، تو کبھی اپنے والدین کے چہرے کو دیکھا تھا محبت سے؟ ابھی تم اسٹیج پہ پیسے لے لے کے آ رہے تھے دینے کے لیے، کبھی باپ کے ہاتھوں پہ اس طرح رکھے تھے پیسے؟ کبھی گھر میرے لیے کھڑے تھے، سڑک پر لائن لگا کر کھڑے ہوئے تھے کہ مجھ سے مصافحہ ہو جائے، مجھے دیکھ لو، کبھی باپ کے لیے اس طرح کھڑے ہوئے تھے؟ بتاؤ مجھے، جواب دو۔ کبھی اپنے باپ کے لیے کھڑے ہوئے تھے؟ تم مجھے صحیح سے جانتے نہیں، صحیح سے پہچانتے نہیں،
تم نے جان لیا بلگرام سے سید صاحب آ رہے ہیں، تم میرے لیے سڑک پہ چلے گئے، نعرے لگانے لگے، کھڑے ہو کے لائن لگانے لگے، مسافے کے لیے دوڑنے لگے، میرے ہاتھوں کو چومنے لگے، عزت دینے لگے، لیکن کبھی اپنے والدین کو تو تم نے صحیح سے جانا تھا نا، کبھی ان کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا تھا؟ ہاں؟ ہم نے تمہیں کیا دے دیا؟ کچھ دے دیا؟ کچھ نہیں دیا۔ میں آیا، تم سے عزت حاصل کی، چلا جاؤں گا، ہے نا؟ میں آیا، تم میرے لیے کھڑے ہوئے، سب کچھ کیا، مجھے عزت دی، مجھے اچھا لگے گا، اس کے بعد میں ابھی گاڑی میں بیٹھوں گا، میں چلا جاؤں گا۔ لیکن مسلمانوں، تم ذرا سوچو کہ جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ہاں، اور جب تمہاری ولادت ہو رہی تھی، تمہاری ماں نے درد زا کو برداشت کیا تھا، اس درد کے بارے میں سوچو۔ ہاں، تم چھوٹے تھے، بستر پر پیشاب کر دیا کرتے تھے، سردیوں کی راتیں ہوا کرتی تھیں، تمہاری ماں تمہیں سوکھی جانب لٹار دیا کرتی تھی اور خود گیلی جانب لیٹ جایا کرتی تھی تاکہ میرا بیٹا سکون سے سو سکے۔ ہاں، ہے نا؟ تم چھوٹے تھے، تمہاری ماں خود بھوکی رہتی تھی، تمہیں اپنے پستان سے دودھ پلایا کرتی تھی، خود روزے رکھتی تھی، تمہیں دودھ پلایا کرتی تھی کہ میں بھوکی رہوں لیکن میرے بیٹے کا پیٹ بھرا رہے۔ تم چھوٹے تھے، تم کھانے کے لیے رو دیتے تھے، تمہاری ماں چولہا پھونکا کرتی تھی، دھواں نکلتا رہتا تھا، آنسو بہتے رہتے تھے تاکہ میرے بیٹے کی آنکھ سے آنسو نہ گر سکے۔ ہاں، تم نے کبھی اس ماں کے ہاتھوں کو چوما تھا؟ بتاؤ، کبھی تم نے اس ماں کو اتنی عزت کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ، اتنی تیزی کے ساتھ اس ماں کے ہاتھوں پہ نذرانہ رکھا تھا؟ بتاؤ مجھے۔ آج میرے لیے دوڑ رہے ہو، میں وہاں سے آیا، تم میرے لیے دوڑنے لگے، لیکن کبھی اس باپ کے لیے دوڑے تھے جس نے اپنی پوری جوانی تمہاری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے لٹا دی، جس نے اپنی خواہشات کو مارا تاکہ اپنے بیٹے کی خواہشات کو پورا کر سکے، جس نے گرمیوں کی کڑی دھوپ میں محنت کی، مشقت کی اور شام کو گھر لوٹ کر آیا، کبھی تم اس باپ کے ہاتھوں کو چومنے کے لیے اس طرح دوڑے تھے؟ بتاؤ مجھے۔ آج میں ایک گلاس پانی مانگ دوں تو 10 لوگ دوڑ کے جائیں گے اور پانی لے کر آئیں گے اور چاہیں گے کہ سید صاحب سبقت حاصل کرنا چاہیں گے کہ سید صاحب میرے ہاتھ کا گلاس کا پانی لے لیں۔ لیکن مسلمانوں، جب مئی جون کی کڑی دھوپ میں تمہارا باپ دن رات محنت کر کے، مشقت کر کے گھر لوٹا تھا، پسینہ بہہ رہا تھا، کیا تم کبھی ایک گلاس پانی لے کر دوڑے تھے کہ لاؤ میں پانی دے دوں، کاش میرے باپ کی حلق تر ہو جائے؟ ہاں، بتاؤ مجھے، کیا کبھی ایسا کیا تھا تم نے؟ ہاں، آج دیکھنے میں آتا ہے کہ بیٹا باپ سے کہتا ہے تم نے میرے لیے کیا کیا؟ سننے میں آتا ہے کہ بیٹا ہاتھ اٹھاتا ہے باپ کے اوپر۔ تم باپ سے سوال کرو کہ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، اور باپ کے اوپر ہاتھ اٹھاؤ اور پھر آ کے میرے ہاتھ چومو۔ اور چاہو کہ ثواب مل جائے، ہمارے گناہ دھل جائیں۔ بتاؤ مجھے، باپ سے کو گالیاں بکو اور پیر صاحب کے ہاتھ چومو۔ ایک بات یاد رکھنا، میں ہوں یا کوئی سید صاحب ہو، کوئی پیر صاحب ہو، کوئی عالم صاحب ہو، کسی بھی پیر، کسی بھی سید، کسی بھی عالم کو کوئی عزت دینا تمہیں اسی وقت کام آئے گا کہ پہلے تم اپنے والدین کو عزت دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید انس میاں صاحب قبلہ، عظمت والدین۔
کسی بھی پیر، کسی بھی سید، کسی بھی عالم کو تمہیں عزت دینا اسی وقت کام دے گا کہ پہلے تم اپنے والدین کو عزت دو، ہے نا؟ جانتے ہو قرآن میں اگر کسی بات کو 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 بار کہہ دیا گیا تو کچھ باتیں فرض ہو گئیں، کچھ واجب ہو گئی، لیکن والدین کے تعلق سے تقریباً 7 یا 8 مرتبہ آیا ہے۔ کہیں وبی والدہ حسنہ آیا ہے، کہیں پر وبی والدین احسانہ آیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نماز ان کے وقتوں پر، نماز کو ان کے وقتوں پر ادا کرنا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ اور کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ ہے؟ تو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آج تم ان کے پاس ان کے پاس دوڑ کے جا رہے ہو کہ ہمارے لیے دعا کر دیں، یہ ہمارے لیے کہہ دیں گے، یہ کہہ دیں گے تو خدا راضی ہو جائے گا، یہ ان سے تعویذ لے لیں گے، ان سے تعویذ لے لیں گے تو خدا ہماری دعا کو قبول کر لے گا، ہے نا؟ آج تم بلگرام جاتے ہو، کہیں مہاریرا دوڑ کر جاتے ہو، کہیں جاتے ہو، تو ایک بات میں تم سے بتاؤں کہ تم بلگرام ویسے جانا ہو تمہیں جانا، لیکن جب تمہیں کوئی کام پڑ جائے نا، تمہارا کوئی کام پھنس جائے، کوئی ضروری کام آ جائے جو نہیں ہو رہا ہو، تو تم بلگرام مت جانا۔ تم جو کرایہ خرچ کرنا اس سے ایک بہترین کھانا بنانا، جیسا ہم لوگوں کی دعوتوں کے لیے کھانا بناتے ہو نا کہ ہاں سید صاحب آ جائیں، پیر صاحب آ جائیں، ان کے لیے بکرا بھی ہو، مرغا بھی ہو، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، اسی طریقے سے اسی کرائے کے پیسے سے ایک بہترین اور لذیذ کھانا تیار کرنا، اس کے بعد عزت و ادب کے ساتھ اپنے والدین کی بارگاہ میں جانا اور انہیں دعوت دینا، انہیں اپنی دعوت پر بلانا، اور جب تمہاری والدین تمہاری دعوت پر حاضر آئیں اور وہ کھانا کھا لیں تو بڑے عزت، بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہونا اور اپنی ماں سے عرض کرنا کہ اے میری ماں، اپنے رب کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر میرے حق میں یہ دعا کر دے۔ تو یقین جانو مسلمانوں، اگر تمہاری ماں نے تمہارے حق میں دل سے دعا کر دی تو تمہاری ماں کی دعا ہماری دعا سے پہلے عرش الہی سے ٹکرا جائے گی۔ ہماری دعوت کرتے ہو، ان کی دعوت کرتے ہو، ان کے پاس جاتے ہو، ان کے پاس جاتے ہو، یقین جانو اگر عزت و بڑی ادب احترام کے ساتھ تم نے اپنی والدہ سے عرض کر دی اور تمہاری والدہ تم سے خوش ہو کر اگر اپنے رب کے حضور ہاتھوں کو اٹھا کر تمہارے حق میں دعا کر دے گی تو تمام پیر صاحب کی دعا سے پہلے تمہاری والدہ کی دعا عرش الہی سے ٹکرا جائے، ہے نا؟ تو آج سے بہت لوگوں سننے میں آتا ہے کہ میرا بیٹا ہم سے بات نہیں کرتا، ہمارا بیٹا ایسا ہے ویسا ہے۔ تو نہیں مسلمانوں، ہمارے ہاتھ مت چومنا، جا کے اپنے والدین کے ہاتھ چومنا، ٹھیک ہے؟ اگر جس کے والدین اس سے ناراض ہیں تو پہلے جا کے اپنے والدین کو راضی کرو، تمہارے والدین تم سے راضی ہو جائیں گے، تمہارے سارے کام ہونے لگے، ہے نا؟ دوسری بات کہ میں یہاں حاضر آیا اور مجھ سے بتایا گیا، کچھ مجھے اس طریقے کی بات معلوم ہوئی، یہاں پر ندی وغیرہ ہے اور وہاں پر کوئی جگہ ہے جس کو لوگوں نے کربلا نام دے دیا ہے نا؟ کچھ ایسا ہے معاملہ، لوگ جاتے ہیں وہاں سلام کرتے ہیں اور وہاں تمام پیسے خرچ کرتے ہیں، تو یہ سب ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو تمہارے علماء، جو تمہارے ائمہ یہاں شہر کے علماء اور ائمہ اکرام کہیں وہ کرو، ٹھیک ہے؟ تمہیں سلام ہی کرنا ہے تو اپنے گھر میں صبح شام مصطفیٰ جان رحمت پڑھو، ہے نا؟ اور تمہیں پیسے ہی خرچ کرنے کا شوق ہے تو اپنے مدارس میں پیسے خرچ کرو،
ہاں اپنے مدارس پہ پیسے خرچ کرو، اپنے مدارس کو مضبوط کرو۔ تمہیں پیسے خرچ کرنا ہے تو اپنے بیٹے کی تعلیم پہ پیسے خرچ کرو، اس کو اچھی تعلیم دو۔ تمہیں پیسے خرچ کرنا ہے تو اپنے پڑوسی کے اوپر خرچ کرو تاکہ وہ بھوکا نہ سوئے، اس کے بچے جاہل نہ رہ جائیں۔ تمہیں پیسے ہی تو خرچ کرنا ہے نا، تو ایسے کام میں خرچ کرو کہ تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ اور وہ تمہارا خرچ کیا ہوا پیسہ تمہیں فائدہ، قبر میں بھی تمہیں فائدہ پہنچائے، ہے نا؟ جانتے ہو ابھی حضرت نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا تھا، جانتے ہو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں؟ ہمارے آقا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز کہیں مدینے کی گلی میں تشریف لے جا رہے تھے۔ آقا امام حسین گھوڑے پر تھے، آپ نے دیکھا چند بچے، کچھ غریب بچے تھے، ایک میلے کچیلے کپڑے پر بیٹھ کے سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھا رہے تھے۔ ایک بچے کی نظر امام حسین پر پڑتی ہے، سلام کرتا ہے، میرے آقا مسکرا کے جواب دیتے ہیں۔ جب وہ بچہ امام حسین کو دیکھتا ہے، سلام کرنے کے بعد عرض کرتا ہے آئیے آپ بھی کھا لیجئے۔ میرے آقا امام حسین دیکھو غریبوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں، بچوں کے پاس جاتے ہیں، ایک ٹکڑا روٹی اٹھاتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اس کے بعد بچوں سے کہتے ہیں اے بچوں میں نے تمہاری دعوت کو قبول کیا، اب تم حسین کی دعوت کو قبول کرو۔ آقا امام حسین بچوں کو لے کر گھر جاتے ہیں، تیار کرتے ہیں، بہترین کھانا کھلاتے ہیں۔ آج ہمارا کیا حال ہے کہ آج ہمارا کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز و قارب غریب ہو جائے تو ہم اس کو شادی میں نہیں پوچھتے، غریب ہو جائے ہم اس کو اپنے گھروں میں نہیں آنے دیتے، اس سے رشتہ داری بتانے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ لیکن میرے حسین کے اسٹیٹس کو دیکھو کہ میرے آقا حسین غریبوں نے، بچوں نے کہہ دیا، میلے کپڑے پہ بھی روٹی کے ٹکڑے رکھے ہیں، میرے آقا حسین جا رہے ہیں، مسکرا کے روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر کھا رہے ہیں اور بچوں سے فرما رہے ہیں میں نے تمہاری دعوت کو قبول کیا، تم حسین کی دعوت کو قبول کرو۔ یہ میرے آقا امام حسین کا کردار ہے۔ تمہیں پیسے خرچ کرنا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں ایک مرتبہ سفر میں جا رہے ہیں، سرکار امام حسین کو بھوک لگتی ہے، آپ ایک بوڑھی عورت کے پاس جاتے ہیں، بوڑھی عورت بکری کا دودھ پلاتی ہے، پھر آپ کے لیے ایک بکری ذبح کرتی ہے، آپ کو کھانا کھلاتی ہے۔ کچھ وقت کے بعد وہاں قحط پڑتا ہے، وہ بوڑھی عورت مدینے واپس آتی ہے، آنے کے بعد امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ امام حسین اسے ایک بکری کاٹی تھی نا اس عورت نے، امام حسین 1000 بکریاں اس کو صدقہ دے رہے ہیں اور چند اشرفیہ صدقہ دے رہے ہیں۔ یہ میرے آقا امام حسین کا کردار ہے۔ یہ اس طریقے سے میں دیکھوں کہیں میرے آقا امام حسین نے کسی جگہ کے لیے نہیں خرچ کیا، امام حسین نے اس بوڑھی عورت قحط پڑا تھا، بوڑھی عورت کو دیا تھا تاکہ اس کی روزی روٹی اس کا گھر چل سکے، ہے نا؟ اور کربلا جو ہے وہ بغداد وہاں عراق میں ہے نا؟ کربلا جو ہے وہ عراق میں ہے۔ بہرحال جو علماء اکرام کہیں اس کو مانیے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے علماء ہیں۔ اور ایک بات آپ سے کہوں، ہماری خانقاہ کا ایک پیغام ہے، علماء ہمارے سر کا تاج ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے چہروں کی زیارت، ان کے چہروں کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اگر آپ کو آپ کسی بات، ان کی کوئی بات نہیں اچھی لگتی، ان کی کسی بات سے کوئی تکلیف ہے تو یہ جانیں، ان کا کام جانیں، آپ کا کام ہے ان کی عزت کرنا۔ آپ اپنا کام کرتے رہیے، باقی یہ جانیں ان کا کام جانیں۔ آپ اپنا کام کریے، آپ کا کام ہے علماء کی عزت کرنا، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ جانتے ہیں کبھی اگر کوئی آپ کہیں راستے سے جا رہے ہیں اور آپ کے امام صاحب کہیں جا رہے ہیں تو صرف اتنا سوچ لیجئے کہ نہیں عالم کے چہرے کی زیارت ثواب ہے، صرف آپ امام صاحب کی طرف ویسے بھی دیکھیں گے، لیکن اتنا صرف سوچ لیں گے کہ نہیں ایک عالم کے چہرے کی زیارت ثواب ہے، تو آپ کو ثواب بھی مل جائے گا، امام صاحب کو تو ویسے بھی آپ دیکھ لیں گے، ہے نا؟ بہرحال مسلمانوں، جو غلط باتیں ہیں ان سے باز رہیے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریے۔ بہرحال ایک سب سے اہم اور ضروری بات، ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت ہے، ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔
گاؤں وغیرہ میں ایک دستور، ایک طریقہ ہے کہ جب کوئی باپ ہوتا ہے، یہ اکثریت میں یہی دستور ہے کہ کوئی باپ جس کے 4 بیٹے ہوتے ہیں تو وہ باپ اپنی زندگی میں ہی اپنی جائیداد کی تقسیم کر دیا کرتا ہے، اور جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو اپنی اولاد کو کچھ نہ کچھ نصیحت یا وصیت کرتا ہے نا۔ بہت سے ایسے طریقے، بہت سی باتیں مشہور ہیں۔ بہرحال اکثر گاؤں وغیرہ میں دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی باپ دنیا سے رخصت ہونے لگا، بیٹوں سے کہا کہ بیٹا فلاں خاندان سے دور رہنا، اس خاندان میں شادی مت کرنا، فلاں خاندان میں مٹیوں میں مت جانا، فلاں سے بہت دور رہنا، ان سے سلام کلام مت کرنا، تو پھر اس کے بعد پشتیں گزر جاتی ہیں اور وہ رسمیں چلی آتی ہیں۔ لیکن میں تمہیں ایک نصیحت کر کے جا رہا ہوں کہ جس وقت تم اپنی اولاد کے درمیان اپنی جائیداد کی تقسیم کرنا، اس وقت اپنی اولاد کو صرف ایک ہی نصیحت کرنا اور اپنی اولاد سے کہنا کہ بیٹا ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت ہے، جب تک تو اس پر مضبوطی سے قائم رہے گا میری جائیداد کا وارث بن کر رہے گا۔ سبحان اللہ۔ بیٹا جب تک تو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہے گا میری جائیداد کا وارث بن کر رہے گا، بیٹا جب تک تو بزرگان دین کے طریقوں پہ چلتا رہے گا میری جائیداد کا وارث بن کر رہے گا، بیٹا جب تک تو آل محمد کا غلام بن کر جیے گا میری جائیداد کا وارث بن کر رہے گا، بیٹا جب تک تو غوث اعظم کی 11ویں مناتا رہے گا میری جائیداد کا وارث بن کر رہے گا، بیٹا جب تک تو شریعت پر ثابت قدم رہے گا میری جائیداد کا وارث بن کر رہے گا، بیٹا جب تک تو تمام صحابہ اکرام کو مانتا رہے گا میری جائیداد کا وارث بن کر رہے گا، بیٹا جب تک تو میلاد مصطفیٰ مناتا رہے گا میری جائیداد کا وارث بن کر رہے گا۔ مسلمانوں تمہیں نصیحت یا وصیت کرنا ہے تو ایک نصیحت کرنا، ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے اپنے بیٹے کے عقیدے کو درست کر کے جاؤ گے، تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے بیٹے کو بزرگوں کا طریقہ بتا کے جاؤ گے، تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے بیٹے کو آل محمد کا غلام بنا کر جاؤ گے، تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے بیٹے کے ہاتھ میں غوث اعظم کا دامن دے کر جاؤ گے، تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے تأمرون بالمعروف کے تحت تم بیٹے کو شریعت پر چلنے کی تلقین کر کے جاؤ گے، تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے بیٹے کو عاشق رسول بنا کے جاؤ گے، ہے نا۔ اور میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر تمہارا باپ، تمہارا دوست، تمہارا رشتہ دار، عزیز و اقارب وہابی ہو جائے، دیوبندی ہو جائے، قادیانی ہو جائے تو تم دنیا میں اس سے اپنا رشتہ توڑ دینا۔ میں اپنے جد اعلیٰ فاتح بلگرام کے توسل سے کہتا ہوں کہ بروز محشر لواء الحمد کے نیچے غوث اعظم کے نانا سے اپنا رشتہ جوڑ دے۔ اگر تمہارا کوئی بھی رشتہ دار، کوئی بھی عزیز و قارب وہابی ہو جائے، دیوبندی ہو جائے، قادیانی ہو جائے، رافضی ہو جائے تو تم دنیا میں اس سے اپنا رشتہ توڑ دینا۔ بروز محشر لواء الحمد کے نیچے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ جوڑ دینا۔ بہرحال مسلمانوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ والسلام پر۔